بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع اسلام، دی رائز آف اسلام، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، بانگ درا سے نمبر 163. یہ ایک طویل نظم ہے جس کے بہت سارے سٹینزاز ہیں، بند ہیں، اور یہ ایک آپ کہیں کہ ایک اس پہ بات کرنا یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. سو جو ٹاپکس ان کے اندر ہیں وہ میں نے بہت سی ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور یہ ایک میرے لیے ایک ایسا ٹاپک تھا جس میں بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں یا میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سو اٹس ون آف دوز ٹاپکس، دی رائز آف اسلام. اور دی رائز آف اسلام کو کچھ جو ہے نا آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے سیکنڈ کمنگ آف اسلام، دا گولڈن ایج آف اسلام، دا سیکنڈ گولڈن ایج آف اسلام، دا فائنل ایج آف اسلام. یہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. تو پہلے نا آپ ان ورڈز پہ غور کریں. دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے کسی چیز کا پروف. اگر میں اردو میں کہیں غلطیاں کر رہا ہوں تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. دلیل ہوتا ہے پروف، کسی چیز کے بارے میں کوئی پروف پیش کرنا. اور اس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے حجت. حجت آئی تھنک ہوتے ہیں آرگیومنٹس. تو یہ نا بیسیکلی فلاسفی کے اندر ہے کہ آرگیومنٹس ہوتی ہیں، پھر ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹس، پھر پروفس ہوتے ہیں. تو یہ وہاں سے یہ ورڈز نکلتے ہیں. ہم انسان، اگین میری بات یہیں سے شروع ہوگی کہ ایک یہ ایج ہے، ایک ہمارا زمانہ ہے، ایک عصر حاضر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس نے ہمارے اوپر جو ہے نا مطلب آپ کہیں کہ ہمیں ایک کریکٹر دے دیا ہے. یہی میری بات ہوتی ہے، یہیں سے میں شروع کرتا ہوں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس نے ہمیں ایک کریکٹر دے دیا ہے، اور اب وہ کریکٹر انسانوں پہ اپلائی ہوتا ہے، سارے انسانوں پہ، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق رنگ، نسل، نیشنلٹی، سارے وہ یہ کریکٹر اپلائی ہوتا ہے سب پہ. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اب کریکٹر یوں ہے کہ مطلب لیٹ سے کہ آپ نیشنلسٹس کو لے لیں، جو جنونی نیشنلسٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے مطلب آپ یوں دیکھیں، ہم نے ایک وہ اردو کا ورڈ سنا تھا، امرو عیار کی زنبیل، دا بیگ آف ٹرکس جو ہے، سیک آف ٹرکس جو کوئی تھی اسٹوری ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک تو ہوتی ہے ہسٹری، رائٹ؟ ایک تاریخ ہے. تاریخ ہمارے لیے ایک سو ہسٹری، پاسٹ بیسیکلی، پریزنٹ، فیوچر. سو جو پاسٹ ہوتا ہے یا جو ہسٹری ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ایک گائیڈنگ سورس ہونا چاہیے. اس کی مثال میں نے دی تھی وہ گاڑی کی، کہ جب آپ چلا رہے ہو تو آپ بیک میرر میں دیکھیں نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا ہے کہ آپ کیا کر کے آئے ہو، گاڑی کیسے چلا رہے ہو، کیسے. تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ کو آگے فوکس آگے ہونا ہے، آپ نے آپ کو کنٹرول کرنا ہے سو دیٹ آپ آگے کی طرف جا سکو. تو ہسٹری از فار دیٹ پرپز. لیکن ہمارے ہاں اور یہ اس ایج کے یہ جو کریکٹر دیا گیا ہے کہ ہمیں انہوں نے انسانوں کو، ہمیں وہ ایک عمر و یار کی زنبیل ہے، ہر انسان نے اپنے پیچھے لٹکائی ہوئی ہے. اور جب بھی آپ لیٹ سے آپ نیشنلزم پہ بات کریں گے تو آپ وہ اپنے بیگ سے ایک بندہ ایک آرگیومنٹ نکالے گا اس عمر و یار کی زنبیل سے. سو وہ ایک ایسی زنبیل ہے جس کے اندر ہر طرح کے آرگیومنٹس پڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی انسانوں کو ایسے ہونا چاہیے، وہ کہیں گے نہیں وہ دیکھو پیچھے تم ایسے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ ایسی ایک ایک اس میں ہم پڑ جاتے ہیں. نہ صرف میں نیشنلسٹ کو نہیں، آپ کسی کو بھی لیں، آپ مذہبیوں کے لے لیں. ٹھیک ہے. آپ وہ ان کے پاس بھی ہر آرگیومنٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے پروف کوئی نہیں ہوتا. جسٹ آرگیومنٹس. وہ ایک بیگ آف وہی ٹرکس آف لائز ہے، وہ زنبیل ہے، اس میں سے نکالتے ہیں، اور طرح طرح کے آرگیومنٹس ہمیں سننے کو ملے، اور ان لوگوں سے سننے کو ملے، اور سننے کو مل رہے ہیں، ہر وقت ملتے ہیں، صبح و شام آپ کو. اور وہ بہت مشہور لوگ ہیں آپ کے، ویل ارننگ ہوتی ہیں ان کی، ہر وقت ٹی وی پہ ہر جگہ، مطلب جو بھی مشہور ہیں سارے انٹلیکچوئلز جو ہیں. لیکن دلیل کوئی نہیں ہے، پروف کوئی نہیں ہے. اچھا یہ تو ہم انسانوں کی ہے نا کہ ہم لوگ اس میں آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں اور نکال کے لاتے رہتے ہیں. یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس سے بھی حجتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی، ان سے بھی. اور لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جواب تو نہیں دیتے. یہاں تو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو جواب دے سکتے ہیں، رائٹ؟ کوئی بھی کیمرہ ٹرن آن کر کے، میں نے کیمرہ آن کر دیا اور میں جواب دے رہا ہوں جو بھی دینا ہے.
لیکن اللہ کا دستور کیا ہے کہ انسان تو حجتوں میں پڑھتے ہیں آرگیومنٹس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب بھی کوئی کسی انسان کے ذہن میں کوئی حجت آتی ہے نا ایسے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ باہر جا کے دیکھو میں نے کائنات بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پروف پکے کر کے رکھ دیے ہیں باہر، تو اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہے، کہتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو میں نے دن کو رات میں بناتا ہوں، رات کو دن میں بناتا ہوں، میں نے یہ کائنات بنائی، سات آسمان، پانی، زندگی پیدا کی، ٹھیک ہے؟ تمہاری شکلیں بنائی، ڈیوائیڈ کیا، مرد عورت بنائے، بچے دیے، پروپیگیٹ کیا، کریشن بنا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بنا کے رکھ دیے ہیں، اب تمہیں اگر پروف چاہیے تو جا کے دیکھو، اگر تمہیں پروف ریڈ کرنا آتا ہے چیزوں کو پڑھنا۔ تو اب یہ وہ ایک پروف بتا رہے ہیں۔ مسئلہ کہاں سے، کیوں طلوع اسلام کی ضرورت پیش آئی؟ چونکہ اسلام کو شاید طلوع ہونے کی ضرورت ہے، رائٹ؟ اور اس لیے اب وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب اقبال نے اس کو اس طرح لیا کہ اسی کائنات میں گئے اور اس میں سے وہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اسلام کیسے طلوع ہو سکتا ہے، ضرورت بھی ہے اور یہ ہوگا بھی اور یہ ہونے بھی لگا ہے، اور یہ کیسے ہونے لگا ہے اور اس کی دلیل کہاں سے آئی، اگین کائنات میں سے۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو گیا، لمبا ہو گیا، بٹ لیٹس ریڈ اٹ اگین۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، کہ اللہ کی جو کائنات ہے نا اس میں اس کی جو ایسنس ہے وہ روشنی ہے، اس کائنات میں کی شروعات اور اس کی ساری روشنی سے ہوئی۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ روشنی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے، مطلب سورج تو ہر وقت چمک رہا ہے، ہماری زمین ایسے ٹلٹ کر جاتی ہے نا تو اندھیرا آ جاتا ہے، تو روشنی جہاں سے غائب ہو جاتی ہے نا وہاں اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو اندھیرا کہتے ہیں، اس کو تاریکی کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جو لارج سویتس نظر آتے ہیں نا کائنات میں تاریکی کے، وہ بیسیکلی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے۔ اس طرح سے انسانوں کے اندر، انسانوں کے ذہنوں کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر جب تاریکی چھا جاتی ہے نا تو بیسیکلی وہ روشنی کے رخ پھیر لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مطلب وہ یہ نہیں کہ روشنی رہی نہیں، کوئی امید کی کرن نہیں رہی، روشنی نے رخ پھیرا ہوا ہے، اور انسان جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب وہ بڑی آسانی سے اس کو پک کر لیتے ہیں کہ جس طرح رات ہوتی ہے تو رات کے اندر وہ جو ستارے جو ہم سے بہت دور ہوتے ہیں، جب ہمارا اپنا ستارہ جو ہے جو اندر والا جو ہے نا وہ روشن مطلب اس کی روشنی ہم تک نہ پہنچ پا رہی ہو، تو آپ باہر دیکھو تو آپ کو آسمان کائنات پہ ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا رہتا ہے کہ تاریکی ہے لیکن وہ کچھ دور ٹمٹما رہا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ یہی جو دور والے ستارے جن کی یہ جو چمکتے ہیں نا رات کو، تو یہ پھر آہستہ آہستہ جب وہ اصل ستارہ انسان کے جو اندر بھی ہوتا ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ سارے تارے جو دور والے ہیں نا وہ کم ٹمٹمانا، ایسے وہ بجھنا اور آنا شروع مطلب غائب ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت عظیم الشان روشنی کا سورس جو ہے وہ اندر سے نکل رہا ہے یا پھر آپ کو باہر بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دلیل صبح روشن کے پروف، صبح روشن کے آنے کا پروف یہ ہے جب ستارے ٹمٹمانا شروع ہو جائیں نا، اور مطلب آپ کو لگے کہ آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ غائب ہو رہا ہے اوپر، غائب نہیں ہو رہا، وہ ایک بہت بڑا ستارہ ہے جو آپ کے اندر سے ظہور اس کا ہو رہا ہے، اور اوپر کائنات میں آپ کو وہ نظر بھی آ رہا ہے آسمان کے اوپر۔ افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، تو یہ جب آ جاتا ہے نا، جب آپ کے اندر کا آفتاب چمک جائے گا نا تو دور گراں خوابی اٹس آل گون، یہ اس طرح انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اقبال تو یہ بہت آگے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں نا، تو ہم تو اپنے انسان ہیں تو ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنی ہے یہ ساری باتیں۔ روح کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ تو عرو کے مردہ مشرق، اقبال کے ہاں مشرق اور مغرب کی ڈیوائڈ تھی، اور اقبال کے ہاں ہی یہ تھا کہ انہوں نے وہ ایک ان کی امید ہے، ایک نظم کا نام تھا جس میں اینڈ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ مشرق سے حذر کر نہ مغرب سے حذر کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیتے کہ روشنی کی کرن کو کہتے ہیں کہ دونوں پہ جا کے اپنا نور برساؤ، لیکن ایک مشرق اور مغرب کی ڈیوائڈ ہے جو رہی ہے، اور مغرب جو ہے وہ ایک اور اس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور گولڈن یہ جو ایج ہے میں جس کو آج کل کہتا ہوں کرنٹ ایج، اس کو انہوں نے شروع کیا اور یہی اس کے محافظ، اور لیکن اب صرف ایک مغرب کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، چونکہ میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ اب پوری دنیا سارے ریجنز جو ہیں وہ اسی ایک کریکٹر کو اس کو پروان چڑھا رہے ہیں، سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ روح کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، کہ اسی آفتاب کے ابھرنے کی وجہ سے مشرق جو ریجن ہے اس کے اندر خون زندگی دوڑا،
اور اس راز کو سینا اور فارابی نہیں سمجھ سکتے. اب سینا اور فارابی جو ہیں یہ ہمارے دو بہت مشہور مسلمانوں میں اسلام میں رہے ہیں. میں ایکسیپٹ کروں گا کہ میں نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا. میں جا کے ویکیپیڈیا کا پیج کھول لوں تو دیٹس ناٹ انف انفارمیشن کہ میں ان پہ بات کر سکوں. تو اقبال کا ان سے کوئی علامہ اقبال نے تقریباً ہر ایک کے ساتھ اختلاف کیا. جتنے پچھلے فلاسفر سے مسلمانوں کے اور دوسروں کے ہوں، بہت کم ہے جن سے انہوں نے 100% اتفاق کیا. اور اختلاف بھی ایسے نہیں کہ پورے کریکٹر کے ساتھ اختلاف، وہ ان کی کچھ باتوں کو پک کر کے تو اس پہ لکھتے تھے کہ یہ ان کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں ہے. تو سینا و فارابی، اب آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ جو نوجوان ہیں جو آپ کو اگر انٹرسٹ ہے ان چیزوں سے، تو آپ اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں نا، آپ تعلیم کا حاصل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن ساتھ یہ تھوڑی سی ریسرچ شروع کریں کہ یہ سینا اور فارابی کا کام کیا تھا اور وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر اقبال جو ان سے ڈفر کر رہے ہیں. تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو میں نے دیکھا ہے دو لوگوں کو اور اس کائنات کو، اور جو میں سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف سمجھتے ہیں. اب میں سائنس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پوری میری ویڈیوز میں اگین جب فطرت کو آپ لے کے آتے ہیں تو اب سائنس کو لے کے آتے ہیں. اسی کو آج کل سائنس کہا جاتا ہے، فطرت کے پڑھنے کو. حالانکہ اسی کو مذہب کہتے ہیں. اصل میں مذہب یہی ہے، ہمارا قرآن یہی ہمیں بتاتا ہے. تو سائنس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف نا جو موجود نہیں، جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا اسی کو سب کچھ مانتے ہیں، جس کو مشاہدات سے کر سکیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو ہے نا یہ ساری ہماری مسئلے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. چونکہ اب تو سائنس میں بھی یہ اب جو لیٹسٹ ہے اس میں یہی ہے کہ آپ یہ تو ظاہر جو تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، آگے بہت کچھ ہے. اور وہ جو آگے ہے نا وہ ہم سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک ڈفرینس ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگین سائنس مشاہدات چاہتی ہے. اور یہ جو سارا رستہ ہے نا، یہ سائنس کا رستہ بھی، یہ بیسیکلی مذہب کا ہی رستہ ہے. اور میرے خیال میں اختلاف اقبال کا یہاں جو ان کے ساتھ ہوا ہوگا نا، وہ یہیں پہ کہیں ہوا ہوگا. اینڈ آئی مے بی رانگ، اینڈ سم ون پلیز آپ اس پہ تھوڑی اور ریسرچ کر کے اس میں ایڈ کر دیں. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. تو یہ ایک ایج ہے. اس ایج نے بہت مطلب ایک بہت خوبصورت سا کریکٹر دے دیا چمکتا ہوا. سارے انسان اس کے پیچھے لگا دیے، لیکن اس نے نقصان بھی بڑا کیا. اسی ایج کی وجہ سے ہم سارے مسائل جو اس دنیا کے اس وقت ہیں وہ اس ایج کے دیے ہوئے کریکٹر کی وجہ سے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو اس کریکٹر کو ایز سچ مینٹین کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. تو ایسا ہی ایک مسلمان، ایک نوجوان تھا جو کہ اچھا ہم سب کو نام دیے جاتے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نا آپ کو نام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابا نے ہمارا نام رکھ دیا، ماں باپ نے، مام ڈیڈز نے. لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ نام دیا. ایک پرافٹ کو، آئی تھنک حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، کہ میں نے ان کو یہ نام دیا جو میں نے پہلے کسی کو نہیں دیا. تو بیسیکلی نام بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. وہ سوچیں جو آپ کے ماں باپ کے ذہن میں آتی ہے نا کہ میں نے یہ نام رکھنا ہے، یہ نام، تو نام اور شخصیت کا بڑا تعلق ہوتا ہے. ہم جو مسلمان ہیں نا، اب دیکھیں کہ کتنے برے کام لوگ کرتے ہیں. ان کے نام تو بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں، محمد سے شروع ہوتے ہیں، علی پہ اینڈ ہوتے ہیں، حسین پہ اینڈ ہوتے ہیں، اور پھر آگے بھی ٹائٹل ہوتے ہیں، پیچھے بھی ٹائٹل ہوتے ہیں، لیکن ان کے کریکٹر دیکھے تو بہت غلط ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ہمیں نام دیے جاتے ہیں نا ان کے مطلب ہوتے ہیں. اگین میں اس کو کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے نام کے اصل مطلب تک پہنچنا ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. چونکہ مے بی دیر از، اس میں بھی کوئی راز ہے کہ یہ کیا میرا نام ایسا کیوں تھا اس دنیا میں. تو ایک ایسے مسلمان تھا جس کا ایک نام تھا، لیکن اس کا کیریکٹر جو تھا بالکل ویسے ہی تھا جو کسی بھی اور انسان سے لے لو. مذہب کی تفریق ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ کا کیریکٹر سارا ایک جیسا. تو آپ بے شک اپنے آپ کو اس مذہب سے ریلیٹ کریں، اس سے ریلیٹ کریں، جو مرضی نام دیتے رہیں. لیکن اس طوفان مغرب نے، یہ جو بضد ہے نا کہ ہم نے اسی کریکٹر کو دنیا میں کسی ایک انسان کو نہیں چھوڑنا اور ہر ایک پہ اپلائی کرنا ہے، یہ بضد ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں. تو اس نے ایکچولی ایک طرح سے ہیلپ کی اس مسلمان کو. وہ مسلمان جو ان کے سر تا پیر ایسے جھک کے ان کے کریکٹر کے پیچھے پڑا ہوا تھا نا، اس کو انہوں نے چپیڑے مارے. کہ جاگ، اسی ایج نے یہ چپیڑے مار رہی ہے اب ہم سب کو کہ جاگو اور اپنے نام کا مطلب ڈھونڈو، کنیکٹ کرو کہ تمہارے نام کے مطلب کیا ہیں اور وہ کس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں.
तलातम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। और इसी तरह से जो गौहर होते हैं ना वो सैराब होते हैं, ये जो थपेड़े पड़ते हैं ना जब आगे पीछे से, तो फिर वो गौहर जो है वो नीचे से निकलते हैं। और इसके ऊपर मैंने वीडियो में बात की है गौहर कैसे बनते हैं। अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, शिकोह तुर्कमानी जहन हिंदी नुत के आराबी। बहुत बड़ा शेर है ये, जो दोबारा कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आना है। एक तो इस एज ने कैरेक्टर दे दिया है ना, और इसको मुकम्मल कर चुकी है ऑलमोस्ट, अगर थोड़ा सा रह गया वो भी हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक कैरेक्टर ओरिजिनेट होगा, और ये बिल्कुल जैसे बाहर सूरज नज़र आता है ना, ऐसे इस दुनिया के इंसानों को नज़र आएगा। और उस कैरेक्टर में आपको शकोह तुर्कमानी जहन हिंदी नुत के आराबी, ये कैरेक्टर जो है वो नेशनैलिटीज़ बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपको झलक नज़र आ सकती है नेशनैलिटीज़ की, और उसमें इकबाल ने 3 नाम भी दिए हैं, बट आई वुड से कि हर एक अच्छे इंसान की जो अच्छाई होगी ना वो उसमें आपको नज़र आएगी। और अगेन बिला तफरीक के मज़हब, रिलीजन, सब कुछ से। तो इकबाल कह रहे हैं कि उसमें आपको शिको तुर्कमानी, आपको टर्किश रीजन की, सेंट्रल एशियन रीजन की शिको, जो उनकी खूबसूरती है, उन जिस्मानी खूबसूरती, वजाहत, ये सारी नज़र आएगी। जहन हिंदी आप में, उसमें आपको इंडियन इंटेलेक्ट नज़र आएगी। वो इंटेलेक्ट जो अगेन हमने झुका दी इस करंट एज के आगे, वो वो अपनी प्योर फॉर्म में नज़र आएगी उस कैरेक्टर के अंदर। और नुत के आराबी, और आराबी के जो मिडल ईस्टर्न मैनरिज्म है, वो उसमें, तो ये सारा एक कैरेक्टर मिक्स होके उस बंदे में आ जाएगा। और ये अता मोमिन को होने वाला है, ठीक है, इतना दूर नहीं है इंशाल्लाह। असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है, तो ए बुलबुल नवारा तल्ख तरमीज़न चूज़ों के नगमा कामयाबी। तो अगर आपको ए बुलबुल ये बातें कुछ समझ आ रही हैं तो मैं नीचे से इंग्लिश में पढ़ता हूँ। देन मेक योर सॉन्ग्स मोर प्लेनेटिव, फॉर यू फाउंड देयर डिज़ायर टू बी योर मेलोडी टू लिटिल। कि अपने आप को ना इस कैरेक्टर की तरफ लाना शुरू कर दो, कि आपको अल्लाह ताला ने, आपके अंदर खूबियां हैं, आपको अपनी खूबी का पता है, उस खूबी को यूज़ करो इस कैरेक्टर के, इस एज के दिए हुए कैरेक्टर की प्रस्तिश के लिए नहीं, उसको शेप करने के लिए नहीं, बल्कि वो जो अंदर, ये जो आपको अगर बातें ये असर कर रही है ना, तो उस कैरेक्टर की तरफ जाने के लिए ना अपने आप को उसको, अपनी खूबी को इस्तेमाल करना शुरू करो, अपने आप को पॉलिश करना शुरू कर दो, तो तड़प सहने चमन में, आशिया में, शाखसारों में, जुदा पारे से हो सकती नहीं तकदीर सीमा भी। तो हर चीज़ के अंदर, आपके अंदर भी, इंसानों के अंदर, हर चीज़ के अंदर तकदीर सीमा भी है। पारा, सीमाब होता है पारा, तो उसकी फितरत है हमारे अंदर। अब आपको समझना चाहिए कि मरकरी जो है वो क्यों इस तरह का है कि हम मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, हम पानी को थर्मामीटर में क्यों यूज़ नहीं करते। क्यों है कि पानी जो है वो 70% जो है वो दुनिया की सरफेस, जो अर्थ की सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। ये सारी चीज़ों के मतलब होते हैं। तो पारा जो है वो क्यों हम यूज़ करते हैं, चूँकि पारा जो है ना अपने अंदर हीट को रोक नहीं सकता। पारा जो है ना, अगर उसके अंदर थोड़ी सी, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है ना, कुछ फिक्स्ड होता है 37 समथिंग डिग्री सेल्सियस, तो अगर पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस होना तो वो पारा शो कर देता है कि इस पे बॉडी के अंदर चेंज आ गई है। तो इस तरह से आपके अंदर भी वो पारा सिफ्त है। आपको इंसानों की तकालीफ, इंसानों के मसाइल, और सारे जो मसाइल है ना, एक हल्की सी किसी के साथ ज़्यादती हुई ना, पिंच भी ज़्यादती, तो आपके अंदर वो पारा ऐसे उसको जाना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यही यही इस फितरत के अंदर अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है। हर एक चीज़ कनेक्ट होती है, और आपके अंदर भी वो तकदीर पारे वाली पाई जा सकती है, और इसको कोई दूर नहीं कर सकता आपकी फितरत से। ये एज जितना मर्जी कर ले, वो आपके अंदर है, जस्ट यू हैव टू फिगर इट आउट। वो चश्मे पाक क्यों जीनत बरगस्तवा देखे, नज़र आती है जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। सो वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कैरेक्टर, आपकी नज़र पाक होगी। ये बहुत ज़रूरी बात थी। मैंने सेकंड और थर्ड वीडियो जो मैंने इकबाल की शेयर की ना, उसमें ये था कि नज़र को पाक बहुत ज़रूरी है। तो जब नज़र पाक होगी ना, तो फिर आपको इस एज अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आपको फिर असल वो लोग नज़र आएंगे जो कि एक्चुअली हीरोज़ हैं। इस वक्त होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे। इस दुनिया में हर वक्त अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ठीक है। तो अच्छे लोग भी हैं, बस वो हमें नज़र नहीं आ रहे, हमें काम करने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे।
وہ لوگ جو اس دنیا کو بدلیں گے، اس کیریکٹر کو بدلیں گے، وہ لوگ ابھی بھی ہیں. وہ کہاں پہ ہیں یہی ہمیں ڈھونڈنا ہے، یہی میرا مقصد ہے، یہی اسی کو میں شیئر کر رہا ہوں. تو وہ چشم پاکی کسی کو نہیں دیکھے گی، اس کو تو نظر ہی نہیں آئے گا، اس کے سامنے جو مرضی تم آگے رکھ دو، چونکہ وہ ایک فوکسڈ ایم کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی ہوگی. تو ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. تو اے میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میرے بڑوں، ضمیر لالہ میں روشن، تو یہ حسرت آپ نے انسانوں کے اندر جگانی ہے کہ ایک کریکٹر مکمل ہو چکا ہے اس ایج کا دیا ہوا، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. اب آپ نے اس دوسرے کریکٹر کی بنیاد رکھنی ہے اور اس کو سب کو دکھانا ہے، اپنے کریکٹر سے دکھانا ہے، اور پھر ایک ریجن ایسا بنے گا جس میں یہ سارے نظر آئیں گے. تو چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. تو اب ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے؟ اگین اپنے کریکٹر سے شروع ہوگا. وہ ہمارے ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ جب اولمپکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ ٹارچ لے کے کھلاڑی جو ہیں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ٹارچ دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. تو اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو یقین مانیں یہ نا باتیں کم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ سیماب پارا ابھی تک جل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان باتوں کو لیں اور اپنی ٹارچ جلائیں، اینڈ دین ٹیک دیٹ ٹارچ کو لے کے دوسرے بندے کو دیں، دوسرے سے تیسرے کو دیں، اور یہ پورا اس کو سفر کرائیں آگے پیچھے. تو انشاءاللہ دس از کائنڈ آف آئی تھنک یہ طلوع اسلام ہے. اگین کریکٹر ہوگا جو کہ ایک نیا بنے گا، اور وہ کریکٹر جو ہے وہ دنیا کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سو I'll stop here.